اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورہ فاتحہ اس کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں ہوا کہ ہر طرح کے حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے۔ تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے میرے طلباء کرامو دیکھو کہ عبادت تو اس اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے۔ کسی بت کی، کسی پیر کے لیے سجدہ جائز نہیں، کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں، عبادت جائز نہیں اللہ کے سوا۔ لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے، کسی کی عزت کرنے میں اور عبادت کرنے میں کیا فرق ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، صاف سمجھنے کی اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے، عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو وہ محض کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ وہ ایک عزت ہے، وہ ایک تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ دیکھو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز نیت باندھ لیتے ہیں، ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں، تو یہ عبادت بھی ہے، اور ہاتھ باندھ کر تو یہ تعظیم اور عبادت دونوں مل کر یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر خالی محض نماز کی طرح بندہ ہاتھ کھڑے باندھ کر اپنے ماں باپ کے سامنے، پیر کے سامنے یا استاد کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت اور تعظیم میں فرق جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ ابھی جو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آیت میں جمع کی صیغے ہیں، جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گنہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک بندہ اللہ کا پیارا ہو، اس کے صدقے تمام کی عبادتیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔